بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ حضرات ناظرین کرام، رمضان شریف کی بابرکت گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ پھر سے اللہ کریم نے اپنی مخلوق پر نازل فرما دیا ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کی بخششوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ خود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رکھنے کا مہینہ ہے اور اپنی بخشش اور نجات کروا لینے کا مہینہ ہے۔ آئیے ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ کی راستے کو، اللہ کی راہ کو اپنانے کے لیے ہم گامزن ہو جائیں۔ محترم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح۔ اس پورے رمضان میں انشاءاللہ العزیز آپ روزانہ کسی نہ کسی عالم دین کو سوچ ٹی وی پاکستان کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوا دیکھا کریں گے۔ آج بھی یکم رمضان المبارک کا پہلا دن، پہلا روزہ، بابرکت گھڑیاں اور نسبت والا دن۔ جہاں یہ دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، وہیں یہ حضرت غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو ہم نسبتوں سے اس مہینے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مہینہ کن کن نسبتوں سے تر ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر، انتہائی علمی شخصیت اور اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہر پہلو پر خاص نظر رکھنے والی شخصیت علامہ عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گا حضرت غوث الثقلین کی سیرت پر آج آپ مدلل روشنی بھی ڈالیے اور گفتگو بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچ ٹی وی والوں کا بلکہ پٹواری تھوڑا گل کرنا، چونکہ سوچ ٹی وی جنہوں نے آیا یہ ادارہ ہے، یہ پٹوار دے رہنے والے نے مندرے کول، تو میں سائیں نعیم صاحب انہوں نے شکریہ ادا کرنا، انہوں نے پوری ٹیم نہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ تو پھر ہے کہ جڑا یہ ساڑا تصوف نہ پیغام ہے صوفیانہ، یہ سونا جا پیارا جا ہے، یہ پیغام پہ دینے مختلف تیاڑیاں مختلف مہینیاں جڑے اشرے ہونے مختلف کیا ہونے کے اپنا پروگرام ہونے مختلف مسائل نال اور امت نی کیا ہونے کے انہوں نے رہنمائی پہ کرنے، یہ بڑا چنگا اللہ انہاں کی مزید ترقیاں عطا فرماؤں۔ تے باقی پوری ٹیم نا اور الفلاح جڑا نام رکھا ہے نا پروگرام نال الحمدللہ بڑا اچھا فلاح کامیابی، تے اللہ تبارک تعالیٰ سو کی مزید کامیابی بھی عطا فرماؤں۔ دعا جڑے سنن اللہ انہاں کی بھی مزید کامیابیاں، تے جڑا ایک کرونا نے مسائل ہیں جتنے مسائل پہ چلنے اللہ اپنے محبوب نے صدقے نہ جنہ پیارا نے ذکر اسی انہوں نے اور اس سونے مہینے نے یعنی یہ رمضان نے مہینے نے صدقے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام بہار عطا فرماؤں اور اس مصیبت کو اللہ نجات عطا فرماؤں۔ پوری روح زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت نے خیر فرماؤے سارے سنگیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا جو موضوع ہے حضرت غوث پاک والی بغداد شنشہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت اپنے کیا بیگانے کیا سارے جانتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، والد محترم کی طرف سے، والدہ صاحبہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد پاک میں سے ہیں، جنہیں ہم 12 امام کہتے ہیں، اور وہ الحمدللہ پوری کائنات کے 12 امام ہیں، حتیٰ کہ حضرت تاجدار گولڈا، خواجہ خواجگان، سید السادات، فاتح قادیان، امام المفسرین، امام المحدثین، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو میں نے کہا نا امام المفسرین، امام المحدثین، یعنی پیر تو وہ ہیں ہی ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، کہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال سے ولیوں نے کیا کیا ہے۔ یہ ایک اگزامپل ہے، اس پر الحمدللہ میں نے تقریباً 200 کے قریب صفحات لکھ چکا ہوں۔ آپ کے جو اصول تفسیر ہیں، قرآن کے جو تفسیر کے پرنسپل ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے، تو ان کے شاگردوں میں اتنی بڑی لسٹ ہے، مریدوں معتقد جو حضرات کی، علماء کی، کہ جو بڑے بڑے اس ہندوستان میں مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، تو یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک والی بغداد شنشہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے امام حسین کی، اور جو سلسلہ قادریہ ہے 12 اماموں کی بات بتا رہا تھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ 12 اماموں کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ فرمایا حدیث شریف میں کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ 12 امام قریشیوں میں سے ہوں گے، وہ یہی 12 امام ائمہ اہل بیت اطہار، اور یہ باطنی امام ہیں، اور اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح رضویہ پڑھے، اس میں بھی باقاعدہ ان کا ذکر ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ تو آل حق میں سے 12 اماموں کا ذکر کرتے چلے آئے، تو ہم کیوں نہ کریں، چونکہ اس لیے غوث پاک ان کی اولاد میں سے ہیں۔ 8 امام ہیں، امام مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، جو ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ میں آتے ہیں۔ ہم پچھلے سال حضرت قبلہ فقر اسلام کے ساتھ گئے بغداد شریف، پہلی دفعہ وہاں حاضری ہوئی، ہماری خوش قسمتی سی کہ انہوں نے بلایا ہمیں اپنے در پر، بڑی بات ہے، نہیں تو وہ ہیں کہ چوراں نو تساں قطب بنایا، میں بھی چور اچکا، چوراں نو تساں قطب بنایا، میں بھی چور اچکا، جس در جاواں دھکے کھاواں ایک تیرا در تکا۔ دونوں شجرے لکھے ہیں، اس میں یہ 8 اماموں کے نام ہیں۔ اب سیرت طیبہ میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے، کسی بھی شخصیت کا سیرت دیکھنا پڑتا ہے ان کا نسب کیا ہے، حسب ان کا خاندان کون سا خاندان ہے۔ تو یہ ان کا خاندان کے حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، کل روئے زمین پر سب سے افضل مخلوق میں سب سے افضل گھرانہ، سب سے افضل گھر بیت وہ آپ کا ہے، سب سے افضل قبیلہ آپ کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت نے صرف وہ 5 کو متعلق نہیں، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی امام حسن حسین کی اولاد ہیں سارے ہی نورانی ہیں، سارے ہی اعلیٰ ہیں، ساروں کا ہی مقام اعلیٰ ہے۔ تو اب ان میں ہیں غوث پاک۔ اب ان کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ان کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، ان کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، ان کے گھرانے جیسا، غوث پاک کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ ہی نہیں۔ حضور میں گزارش کروں گا کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا رمضان میں طریقہ کار، اور پھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا جو رمضان پاک تھا وہ کیسا تھا، ہمارے ناظرین کے سامنے اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ اہل بیت اطہار جس طرح سخاوت میں بے مثال، ہم تو صرف روزوں کا انتظار کرتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، وہ چونکہ ہم پر فرض ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے روزے رکھنا، نہیں رکھیں گے پوچھا جائے گا، عذاب ہوگا۔ لیکن آل محمد کی شان یہ انوکھی ہے، ان کی تو کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے اکثر روزوں میں رہتے ہیں، اکثر روزوں میں رہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے کہ یکم رمضان حضرت غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب بغداد شریف میں جھگڑا پڑ گیا، اینڈ میں جا کر کیا جی کہ آج روزہ ہے یا عید کریں، چونکہ آسمان صاف نہیں ہے، چاند کا جو جھگڑا بڑے عرصے سے ہے، تو کہا اب چاند نظر نہیں آ رہا، کریں کیا جی؟ اب علماء کے پاس گئے جو اس وقت اتھینٹک علماء تھے، کوئی جواب نہ دے سکا، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، فیصلہ کیا کریں؟ اگر نظر آتا تو پھر تو بات ختم ہو جاتی۔ اب آسمان ابرا آلود ہے، یعنی آسمان پر تو کوئی چاند نظر نہیں آ رہا، اب کریں کیا؟ کوئی فیصلہ نہیں وہ کر سکتے، یعنی کر ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، گیلانیوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، اور جب بھی امت پر مشکل آئی تو مشکل کشا کے بیٹے نے وہ مسئلہ حل کیا۔ اب کسی نے کہا یار چھوٹا بچہ یار، وہ تو معصوم ہے، پہلا مہینہ ہے، اب چلو پتہ تو کرتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون کا؟ بڑے بڑے مفتی حضرات کھڑے ہیں، مفسر کھڑے ہیں، محدث کھڑے ہیں، بڑے بڑے اصولی کھڑے ہیں باہر، فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ عید کریں یا 30 پورے روزے کریں۔ کہ پھر کہ آپ بتلائیے کہ اس کا کیا حل ہے؟ کہ میرے بیٹے عبد القادر نے یکم رمضان سے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں میرا پیا، آج اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھو پھر آج 30 پورے مکمل کر لو، اگر پیا تو پھر آج عید کرو۔ اب دونوں ان کے جو کیا کہتے ہیں اس فعل سے، اس کام سے یہ ججمنٹ فیصلہ کر لیا امت نے کہ یا روزہ رکھنا ہے 30 پورے کرنے ہیں، تو یا پھر
عید منانی ہمیں عید الفطر کی۔ سبحان اللہ، اب مشکل کشائی کی کس نے؟ کیا بات، مثلا ایک محدثین کا ایک بڑا جھگڑا چلا آ رہا ہے، میرے ذہن میں ایک اچانک بات یاد ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے جی اور بہت عام مسئلہ ہے، اس کا ایک خوبصورت سا جواب ہے اس بسم اللہ، حضرت غوث پاک کی اس کیا کہتے ہیں کہ کرامت میں، جی کہ جی امام حسن آپ چونکہ 3 سن ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، 4 سن ہجری میں امام حسین کی، تو رسول اللہ علیہ السلام کی وصال کے وقت ایک بھائی کی عمر ہے 7.5 سال، دوسرے کی 6.5 سال، تو کیا یار اس عمر میں وہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے، حدیث کو سمجھ سکتے تھے، سیرت کو سمجھ سکتے تھے، سنت کو سمجھ سکتے تھے؟ یہ کیسے یار ایک بچہ ہے اور یہ ایسے ایسے علوم وہاں سے ان کا اظہار ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بہت سارے علماء نے دیا۔ مقدمہ ابن صلاح جو ہمارے اصول کی کتاب ہے اور انڈیا کے ایک عالم ہے، انہوں نے اس کتاب کا حوالے دے کر بڑی خوبصورت اگزامپل دی ہے کہ جو معجزات پر اعتراضات، اس میں اپنے اردو میں ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مامون الرشید کے زمانے میں اس کے دربار میں ایک بچہ تھا 4 سال کا، کس خاندان سے تھا کوئی نہیں لکھا، کس نسل سے تھا وہاں کوئی نہیں لکھا ہوا، کہاں کا، اتنا بتایا جی کہ 4 سال کا بچہ تھا، وہ قرات کے مسائل، قرآن اور حدیث کے مسائل اسلامی کے جو اس کے مسائل وہ حل کر دیتا ہے۔ اچھا جب اس کو بھوک لگتی تو وہ یا پیاس لگتی تو اس وقت کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، باقی یہ مسائل بتلاتا ہے۔ 4 سال کا بچہ اور کہاں پڑھتا رہا، کس سے وہ فیض یافتہ تھا، پتہ نہیں، اتنی بات ہے 4۔ اس طرح اور انہوں نے اگزامپل دی، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ ہے جی، انہوں نے قرآن حفظ کر لیا جی، حدیث کے کئی حدیثیں انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لی۔ یار وہ کون تھے؟ کسے بشر، یہ تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کو اولاد میں سے۔ اگر ان کے بارے میں یہ باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے تو کہاں غوث پاک؟ اور پھر امام حسن مجتبیٰ تو 7.5 سال کی عمر ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، ادھر یہ ان کا بیٹا ہے، پہلا دن ہے، دنیا والوں کو بتلا رہے ہیں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تم تو مکلف ہو، تم پر تو فرض ہے، مجھ پر فرض نہیں، ابھی میں اس عمر تک نہیں پہنچا، بلوغت کی اس حد تک نہیں پہنچا، لیکن میں نہیں پہنچا تو میں بتلانا چاہتا ہوں امت محمدیہ اور ہے آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث الثقلین کی 11ویں شریف ہر ماہ کی 11 منائی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا ایک خاص پیغام اسی میں آپ ارشاد فرما دیجئے، ابھی 11ویں شریف بھی رمضان شریف میں آئے گی، لوگ اہتمام کریں گے اس حوالے سے بھی، اور کوئی خاص میسج جو پیغام رمضان المبارک کے حوالے سے آپ دینا چاہیں وہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اس وقت چونکہ یہ جو کرونا کے مسائل اور یہ سب چل رہے ہیں، تو مین جو یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت سے بہت سارے جو مسائل نکلتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا وہ 2-4 درہم نہیں، کئی ہزار درہم اس کو دیتے، 1000 ہاتھ دینار دیتے، جو بھی آتا رہے مولا میں وہ مال تقسیم کر دیتے۔ تو 11ویں شریف میں ایک تو اچھا، دوسرا یہ 11ویں شریف چونکہ ایک بڑا مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ایک لے کون، چونکہ یہ فرائض میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، یہ غوث پاک کی اولاد کا حق ہے۔ کوشش کرنی چاہیے غوث پاک جو گیلانی سید ہیں ان تک یہ پہنچائی جائے، چونکہ دیکھیں صدقات ان پر منع حرام ہے، صدقات جو واجبیہ ہیں وہ عشر وغیرہ ہو گیا، جو اپنا زکوٰۃ ہے یہ تو ان کو نہیں لگتی۔ تو اب یہ جو 11ویں شریف ہم پکا کر دیتے ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس وقت سادات کی اور باقیوں کی بھی ہیلپ کی جائے خمس کے طور پر، ان کی خمس کے طور پر تو کی جائے، لیکن 11ویں ان کے ہاتھوں میں دینی چاہیے غوث پاک کی جو اولاد ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو حضرت جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر انتہائی خوبصورت روشنی ڈال رہے تھے علامہ عزیز حیدر قادری صاحب۔ حضور بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر، آپ کے شعر پر بات کا اختتام کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ رمضان المبارک میں علماء کرام کی گفتگو سننے، جاننے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوچ ٹی وی پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔